سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتائیں، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ، کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟
وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے. تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے. تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرتے. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے. تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو اللہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے.
یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو
آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, میں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے سلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کرے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم حدیث سے ہم عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی. یہ میرا موقف نہیں, نبی علیہ السلام کا موقف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے, ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں, یہ بھی صحیح مسلم میں. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے, بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے, سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا. اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی. تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی
अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम पर सलामती हो ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, मर्दो औरत इस कब्रिस्तान में जो दफन हो। हम हमारे अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं और हम भी मर के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। ये दुआ सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सईदा आयशा को आपने ये तालीम फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूं, तो आपने फरमाया तुम ये पढ़ना। इससे क्या पता चला कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। लिहाजा ये सऊदीया वालों ने जो बकीए गरकत कब्रिस्तान के बाद लिख के लगाया औरतों की हाजिरी मना, ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है और वो औरतों को नहीं जाने देते कब्रिस्तान। गलत है, गलत काम कोई भी करे गलत है। क्यों? ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना ये बाबों की बात होगी ना वाबी सो कॉल्ड बात होगी, ये इल्मी किताबी बात होगी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बकायदा अपने भाई की कब्र पे गई, जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनकी कब्र पे गई, वहां पे जाके अशार भी पढ़े और इमाम तिर्मिज़ी एक हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो ज़वारुल क़ुबूर करती हैं, कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। फिर साथ ही इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा इस हदीस के अंदर, ये सारी हदीसें आपको मिशकात की पहली जिल्द में ना कब्रों की ज़ियारत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी कंबाइंड फॉर्म में। इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा ये हदीस मनसूख है, क्योंकि जब आपने आम इजाजत दे दी कि कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आए, तो ये हदीस मनसूख होगी। और ज़वारुल क़ुबूर से मुराद है कसरत से, अगर कभी कभार औरत चली जाए तो जायज़ है, लेकिन मज़ारों पे नहीं, कब्रों पे। मज़ारों पे तो मर्द भी नहीं जा सकते, क्योंकि मज़ार तो नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, तुम्हें मना करता हूं कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने पे और उनसे बैठने से। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2245। बाकी आप मेरा कब्रें मज़ारात गुंबद खजरा ये लिखें यूट्यूब पे, मेरे क्लिप कई एक क्लिप खुल जाएंगे माशाल्लाह, लाखों लोगों ने वो क्लिप देखे हैं, गुंबद खजरा वाला क्लिप, ये सारी चीजें। तो औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं और कब्रिस्तान पे आप हाथ उठा के दुआ भी कर सकते हैं। आप कब्र वाले से नहीं मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे हैं। किबला रुख होके हाथ उठाएं। नबी इस्लाम ने मुस्लिम शरीफ में 10 हदीस है, हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह से की, उसके बाद चेहरे पे हाथ भी फेरे। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ है, तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। ये अबू दाऊद में भी है, वो रवायत कमजोर है, मुस्तदरक की रवायत सही है कि और नमाज के बाद भी आप अपनी इंडिविजुअल दुआ हाथ उठा के करें, ये अफजल है। उसके बाद चेहरे पे हाथ फेरना भी ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि इजमाए उम्मत है। ये तो सऊदीया के चंद मौलवियों ने ये काम शुरू किए हैं और वो कहते हैं कि जनाब चेहरे पे हाथ फेरना साबित नहीं है। अबू दाऊद में ज़ईफ रवायत है कि नबी इस्लाम फेरते थे, लेकिन इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 609 नंबर असर है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों दुआ के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरा करते थे। और अमली तवातर है, पूरी उम्मत फेरती है। ये तो हदीस से बड़ी दलील है। जब सारी उम्मत ये काम कर रही होगी तो हदीस से तो दलील की जरूरत ही नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सऊदी वालों ने खामखा एक इख्तिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में जो अहले हदीस है, उन्होंने जो नमाज़े नबवी छापी है दारुस्सलाम वालों ने, उन्होंने यही रवायत लिखी 609 अल अदबुल मुफरद की और कहा है कि बिल्कुल ये सही है, सुन्नत है, चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं। बल्कि मैं आपको शुगल की बात बताऊं, सऊदीया से कोई चंद साल पहले की बात है, एक भाई ने मुझे कहा हमारे एक शेख हैं यहाँ पे सऊदीया में, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, मक्का में भी हमारे स्टूडेंट्स वीडियोस के एतबार से जो है वो सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो हदीस भेजे, मैंने अरबी वर्डिंग उसकी भेजी। शेख जुबैर साहब ने मिशकात की दूसरी जिल्द में दुआ वाले चैप्टर के जो हदीस है ना अबू दाऊद वाली के नबी इस्लाम चेहरे पे हाथ फेरते थे, उसके नीचे लिखा ज़ईफ है, लेकिन साथ ही फुट नोट पे लिखा सही सनद है अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर से कि वो चेहरे पे हाथ फेरते थे और वो रवायत बिल्कुल सही है और बुखारी की सेहत के ऊपर सही है। तो जब उनको हदीस बताई, उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़ईफ है, इसमें फलां रावी ज़ईफ है। मैंने मकतबत शामिला में उस रावी से सही बुखारी में 12 रवायतें निकाली उसी सनद के ऊपर और उसको कहा कि ये इसको प्रिंट निकाल के दे मौलवी को। उसको क्या बुखारी की भी 12 हदीसें ज़ईफ साबित का है, उसी सनद पे अल मुफरद पे है चेहरे पे हाथ फेरने वाली। तो मौलवी तो पता है तो जिद्दी होता है, मनिया नहीं लेकिन थप्या गया, लाल रुमाल वाला खामोश हो गया, कहना है कौन उथू कट के भेजता है। एक बंदा है थे अल्लाह ने छड़िया जो ना वाबी है ना बाबी है, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इल्मी किताबी। अगला सवाल तो इसमें कवर हो गया जी, कवर हो गया। चले ये करामत हो गई। अली भाई मेरी वाइफ का भी बड़ा तेज मिजाज है,
تو ہماری لڑائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، چاہے قصور اس کا بھی ہو. جب بالکل ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ہفتے فلاں موقع پہ تم نے کیا تھا نا، تو وہ کہتی ہیں ہاں غلط ہوا تھا. تو آپ اس موقع پہ بدلہ نہ لیں، خاموشی اختیار کر لیں. جب آپ کہیں گے مجھے حق ملے، اور اگر نہ بھی ملے حق، اللہ کے حضور ثواب تو پکا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین. اس وجہ سے پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دوسری کیا بات تھی ان کی؟ وظیفہ کاروبار میں برکت، کاروبار کی برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر دراز کر دی جائے اور رزق کھول دیا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. سبحان اللہ. اور یہ اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے بڑا مشکل ہے. اور رشتہ داروں میں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاچے دیتے، مامے دیتے، تائے دے. نہ، پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائی، یہ ہیں اصل میں رشتہ دار. باقی تو دور کے رشتہ دار ہیں. جی. تایا زاد، پھپھی زاد، چاچا زاد، یہ دور کے رشتہ دار ہیں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرآن میں ہے نا وہ آپ کے ہیں بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ماں باپ میں ظاہر ہے دادی دادا نانی نانا بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. باقی وظائف میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 3 وظیفے ایک ایک بار پڑھیں، دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اور دعا بھی بتا دی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر پریشانی کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اس پہ بھی میرا ایک کلپ ہے. دی بیسٹ دعا کون سی ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں. بخاری میں 6389، مسلم میں 6840. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ہمیشہ یہ دعا ضرور کرتے تھے. باقی دعائیں چھوڑ بھی دیتے تھے، یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں جو مولویوں نے لگا لیا نا وقنا عذاب القبر، یہ سب بدعت ہے. آخرت میں یہ سب کچھ شامل ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. دنیا میں ساری دنیا کی مصیبتیں اس میں کور ہو گئی، اور آخرت میں عذاب قبر ہو، برزخ ہو، پل صراط ہو، میزان عمل ہو، سب کی سب چیزیں آخرت ہیں، دونوں کور ہیں. اور یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ مسلم میں الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ چڑیا کی طرح سوکھ کے پتلا ہو چکا ہوا تھا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ حالت دیکھی نا، تو آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے لے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ اکثر لوگ کیا بھی دے دینا نا منو تو اللہ نے سٹنا ہی دوزخ کھینچا. انشاءاللہ تو دوزخ ہی سٹے گا کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میں ہمیشہ اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے گا انشاءاللہ. میں حساب و کتاب کے قابل ہی نہیں ہوں تو میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں، لیکن خالی کھلی امید نہیں، کوشش بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں محض کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. رحمت الگ سے ضرورت ہے، اعمال بھی. تو مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے پوچھا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں جو آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں. آپ فرمایا سبحان اللہ. یہ آپ حیرانگی میں کہا کرتے تھے اللہ پاک ہے غلطیوں سے، یعنی تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اوے کیا تو اس چیز کا اہل ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرے؟ اور تجھے تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحابہ کہتے ہیں اس نے یہ دعا کی تو دنوں ہی میں اس کی صحت واپس آ گئی، بالکل جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا. یہ فنیٹک قسم کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. صوفیاء میں یہی تھی نا، گندے کپڑے، ننگے پھرنا، فاقے کرنا، اور وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہی رہو تو اللہ کو حاصل کرو گے، بیوی بچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں دنیا میں حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے
کہ عبادت کے اندر غلو کرنا مکروہ ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں بریلوی تھا, میں اپنے بریلوی علماء کے پاس یہ حدیثیں لے کے جاتا تھا کہ یہ صوفیاء کس قسم کے دین پہ عمل کرتے رہے ہیں, نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ان حدیثوں کو نہ پڑھا کریں آپ. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کہیں علمی کتابی نہ ہو جائے, یہ ٹنی سے سنی نہ بن جائے. جی. اور اللہ کے فضل سے بن گئے الحمدللہ, سنی بن گئے, صحیح والے سنی, کتاب و سنت والے, سنا کے سنی نہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے, یہ حدیث آپ کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر مشکات کا اس میں بھی مل جائے گی, اور بخاری میں نکاح والے چیپٹر کے شروع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. 3 اصحاب آئے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں, امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہے, ان کا نبی علیہ السلام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہے, آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں, نہیں بھی رکھتے, رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ نبی, وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھتے رہتے ہیں, تھوڑے بزرگ ہی نے جھوٹ مار دینے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, اپنے پوجے پا کے رکھو. خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, ٹھیک ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں, کئی صوفیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو عبادت کریں. لوگوں نے سبحان اللہ, لعنت ہے. حضور تے اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں رات کو جاگنا نہیں, انا ہو جائے گا, بالکل سویا کر اور تھوڑی سی عبادت بھی کیا کر. تو آڈے بابے کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے سن. وہ میرا پتہ کس طرح پڑھتے سن, فجر داخل ہوتی ہے نا 5 بجے, 4:55 جاتے عشاء پڑھتے سن, 5 بجے فجر پڑھتے, راتی کھراٹے ہی مارتے سن. جی میں انہوں پوچھ لو, ہاں انج اگر کرتے نا پھر ٹھیک ہے, ورنہ دوسرے معنی میں ان کی بزرگی کو نہیں جو بچ دی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب وہ 3 اصحاب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں تو کنوارا ہوں, میں شادی نہیں کروں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ بات کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس طرح 3 بندے آپ کا پوچھنے آئے تھے, جاتے جاتے یہ کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے, آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے, پھاڑ کے لے آؤ. آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ تسی بہتے نیک بن دے ہو, یہ مطلب تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا, آپ بات اس انداز میں کرتے تھے, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں, اور نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں, نکاح میری سنت ہے, جس نے سنت چھوڑ, او خالی نکاح سنت نہیں اور باتیں بھی بتائی ہیں, ٹھیک ہے. تو آڑے بزرگ بابے میں بھی رگڑا لگے ہوا ہے جڑے سو کالڈ ہیں. جی ہمارے بابوں کی بات نہیں, ہمارے بابے تو یہ ہے امام بخاری امام مسلم, انہوں نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. ایک اندر روزانہ جاگنا ثواب کا کام ہے, امام بخاری نے باب باندھے ہیں مکروہ ہے, کیونکہ امام بخاری نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے, اور آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے. تو بہر فرق تو ہوگا نا, پھر ایک اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوگا, ایک پنڈتوں کے سے امپریس ہوگا, تو فرق تو ہوگا نا میرے پاس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیں نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پر یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے، مصیبت کو بھی تو موت ہے نا. ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا. اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، یا اس کے ڈائلسس ہوتے ہیں، یا اور کوئی ایشو ہے، یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے، لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی. لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا. یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہے نا، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا، ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمین. تو تکلیف میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی، صحیح مسلم میں ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا. تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا. اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا. انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے. تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین بن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. خود نوحہ سے مراد آفتان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخو پکار نہ ہو، کوئی غلو پر مبنی الفاظ نہ ہو. ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی. چلیں رونا بھی مان لیں. تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا. اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا. وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا. مثلا جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی. اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے
جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی. انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے. بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ایک غیبی خبر ہے, میں بھی عذاب ہو, میں بھی یہ آزمائش ہو. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے, اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے, اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے, ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا, سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذات, آخری 3 سورتیں, 3 پناہ دینے والی سورتیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 سورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ مشکات کے اندر آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا سنت اذکار صبح و شام کے 2 جلد کے اندر, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, حدیث کی کتاب اذکار کارڈ آپ کریں. ہم نے تو اب ایک مختصر 5 اذکار کارڈ والا بھی ایک کارڈ, اورنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا ہے, فری دیتے ہیں سب کو, PDF اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ڈاؤن لوڈ کریں, وہ اذکار پڑھیں آپ نے اگر چیزوں سے بچنا ہے. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, آخری 3 سورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. المستدرک للحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنوں کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, شام تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا, اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, تو کوئی بھی اسے ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو کسی بچھو کا ڈنک, کسی زہریلی چیز کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے. یعنی کوئی کہے جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں, انشاءاللہ نہیں بچن لگے, جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا, یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب کی. ناگہانی آفات کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں جو مرضی کروں آپ کو, وہ بھی ایک کہ جی وہ جی منازعے کے دوران جی ایک مسلمان نے جی زہر کا پیالہ پی لیا ہے, وہ گلاس کے اندر جی وہ عیسائیوں سے مناظرہ جیت گیا ہے, وہ خدا دا نہ جائے. زہر تو بہت خطرناک چیز ہے, کوئی مجھے تیزاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور بچ جائے. زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے. تیزاب میں دیا گا جناب, اپنے سامنے پلانا, آؤ کیڑا جڑا ہے بزرگ بنتا ہے, تیزاب پی کے دسے. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے. اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کھولنے والی, یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے, یہ قرآن کی چابی ہے. احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے بخاری اور مسلم میں. لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں, اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. میرے بھائیو, سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی. قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے.
اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ. اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی. یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے. سورۃ الحجر آیت نمبر 87. اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے. سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی. یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے. یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے. قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے. اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی. تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث. اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے. وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی. اس پہ اجماع امت ہے. بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا. تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے. پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث
کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے, یہ ان میں سے ایک ہیں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم, وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے